الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے وضو مذی کے خارج ہونے سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ مسئلہ در سماعت فرمایا. ابھی اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 53 اور 54، دو مسئلے بالاختصار آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ مسئلہ نمبر 53 ہے. مسئلہ نمبر 54، کپڑے کی آڑ کے بغیر کسی حاجز کے، بغیر کسی پردے کے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر حاجز کوئی چیز ہو، کسی کپڑے کی آڑ میں اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اب ان دونوں مسئلوں کے دلائل کیا ہیں؟ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا وضوء الا من صوت او ریح، رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آواز نہ آئے یا ہوا خارج نہ ہو تو اس وقت تک دوبارہ وضو کرنا واجب نہیں ہے. یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے. یہ پہلا مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے، یا اس سے یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی بو آئی ہوئی ہے اور اسے یقین ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب دوسرا مسئلہ جو ہے، مسئلہ نمبر 54، کہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی حاجز کے ہاتھ لگا دیتا ہے تو کیا ایسی صورت میں وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ تو جیسا کہ میں نے بتلایا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر بغیر پردے کے شرمگاہ پر ہاتھ لگتی ہے تو. اس کی دلیل یہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من افضى بيده الى ذکرہ لیس دونه سطر فقد وجب علیہ الوضوء، رواہ احمد. سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا ہاتھ کپڑے کی آڑ کے بغیر اپنی شرمگاہ کو لگایا اس پر وضو واجب ہو گیا. یہ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے. ان دونوں مسئلوں کی وضاحت مجھے امید ہے کہ مکمل طور پہ ہو گئی ہے اور آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شرعی امور کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.